السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ لاسٹ ویک کی کرنٹ افیئرس کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ریسنٹلی اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ کرنٹ ایئر میں اکنامک گروتھ سلو ہونے جا رہی ہے۔ ایکسپیکٹڈ گروتھ ریٹ پروجیکٹ کی گئی تھی 3 to 4%، اور یہ اکنامک گروتھ ریٹ لاسٹ ایئر یعنی 2021-22 میں 5.5% سے 6% کے درمیان رہی ہے، وچ مینز کہ 2 سے 3% تک کی کمی پروجیکٹ کی گئی ہے اس بار اسٹیٹ بینک کی طرف سے۔ جون کے کرنٹ افیئرز میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ورلڈ بینک نے بھی اکنامک پراسپیکٹس رپورٹ ریلیز کی تھی، جس میں پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ 4% پروجیکٹ کی گئی تھی کرنٹ ایئر کی۔ موجودہ حکومت نے خود جو اکنامک گروتھ ریٹ پروجیکٹ کیا ہے فار دا فسکل ایئر 2022-23 وہ بھی 5% ہے۔ اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہر سال ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کرتا ہے، جس میں تمام کنٹریز کی اکنامک گروتھ ریٹ کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ رپورٹ ایشین کنٹریز کے لیے بہت اہم ہے۔ اپریل 2022 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی ایسی ہی ایک آؤٹ لک رپورٹ پبلش کی تھی جس کا نام تھا ایشین ڈیولپمنٹ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ 2022۔ اس رپورٹ میں ایز یوزول تمام کنٹریز کی اور خاص طور پر ایشین کنٹریز کی اکنامک گروتھ ریٹ اور انفلیشن پروجیکٹ کی گئی تھی فار دا کمنگ ایئر۔ اب 21 جولائی کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی اسی آؤٹ لک رپورٹ کو، جو کہ اپریل میں پبلش کی گئی تھی، اس کو ریوائز کیا ہے، یعنی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے جو اپریل میں رپورٹ ریلیز کی گئی تھی اور اس میں جو انفلیشن اور گروتھ ریٹ بتائی گئی تھی وہ اب ریوائز کر دی گئی ہیں اس نیو رپورٹ میں، اور اسی لیے اسے سپلیمنٹ رپورٹ کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس رپورٹ کی فائنڈنگز اور پروجیکٹڈ فگرز کو دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک یعنی اے ڈی بی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ بینک ہے جو کہ ایشین کنٹریز میں سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ ورلڈ بینک کی طرز پر ہی اسٹیبلش کیا گیا تھا 1966 میں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر منیلا فلپین میں ہے اور کرنٹلی 68 کنٹریز اس کی ممبر ہیں۔ تو یہ تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 21 جولائی کو پبلش کی جانے والی اس رپورٹ میں کیا چیزیں ریوائز کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ڈیولپنگ ایشیا کی کنٹریز کی اکنامک گروتھ ریٹ کو ریوائز کیا گیا ہے۔ ڈیولپنگ ایشیا 46 کنٹریز کا ایک گروپ ہے جو سب کی سب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ممبرز ہیں۔ تو اپریل 2022 میں آنے والی اے ڈی بی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق ڈیولپنگ ایشیا گروپ کی کنٹریز کی اکنامک گروتھ ریٹ 5.2% پروجیکٹ کی گئی تھی فار دا ایئر 2022، یعنی 2022 کے لیے 5.2% یہ اکنامک گروتھ ریٹ پروجیکٹ کی گئی تھی، اور 2023 کے لیے 5.3%۔ اب جو ریوائز گروتھ پروجیکٹ کی گئی ہے وہ 2022 کی 4.6% کر دی گئی ہے، یعنی یہ کم ہو گئی ہے، اور 2023 کی پروجیکٹڈ گروتھ بھی سلائٹلی کم ہو کر 5.2 ہو گئی ہے۔ تو جو ڈیولپنگ ایشیا کی کنٹریز ہیں ان میں یہ 2023 کی اکنامک گروتھ میں جو سلائٹلی چینج آیا ہے، لیکن 2022 میں تھوڑا زیادہ چینج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس ریڈکشن کی 3 میجر ریزنز بتائی گئی ہیں۔ پہلا ہے کووڈ، دوسرا ہے یوکرین رشیا وار، دین یہ چائنا میں زیرو کووڈ پالیسی کی وجہ سے مکمل لاک ڈاؤن رہا ہے پچھلے کچھ ماہ سے، یہ بھی ایک بڑی وجہ بتائی گئی ہے اس اکنامک گروتھ ریٹ میں کمی کی۔ مزید اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کووڈ سے کافی حد تک جان چھوٹ گئی تھی، لیکن یوکرین وار کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکی، جو کہ ریزن بنی ہے اکنامک گروتھ کے سلو ہونے کی فار دا ڈیولپنگ ایشیا کنٹریز۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نومبر دسمبر 2021 کے بعد کووڈ کیسے سرج کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ایک ریزن بتائی گئی ہے۔ ایک کووڈ تھا، دوسرا یہ کہ چائنا میں مکمل لاک ڈاؤن تھا، اور تیسرا یوکرین وار۔ اور جیسے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں اکنامک گروتھ سلو ہوئی ہے، ویسے ہی انفلیشن بڑھ گیا ہے،
اور اسی وجہ سے 2022 یعنی کہ جو سال ابھی کلوز ہوا ہے اس میں 3.7% پروجیکٹڈ انفلیشن تھا ڈیولپنگ ایشیا کی کنٹریز میں، جو کہ اب بڑھ کے 4.2% ہو چکا ہے۔ یہ جو سال کلوز ہوا ہے اس کا تھا 2023 کے لیے 3.1 یہ پہلے پروجیکٹ کیا گیا تھا اپریل میں، جو کہ اب بڑھ کے 3.5% ہو چکا ہے۔ تو یہ ڈیولپنگ ایشیا کنٹری کے گروپ کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ میں جو چینجز کی گئی ہیں وہ تھی۔ دین ہم اپنی بات کر لیتے ہیں یعنی ساؤتھ ایشین کنٹریز کی۔ ساؤتھ ایشیا ریجن کی گروتھ کو بھی ریوائز کیا گیا ہے۔ 2022 میں جو پروجیکٹڈ گروتھ تھی وہ 7% تھی، جسے اب کم کر کے 6.5% کر دیا گیا ہے فار دا ایئر 2022، جو کہ سال ختم ہو چکا ہے آلریڈی۔ 2023 کے لیے یہ پروجیکٹ کی گئی تھی 7.4% ساؤتھ ایشیا کے لیے اکنامک گروتھ ریٹ، جو کہ اب کم ہو کے 7.1% ہو چکی ہے۔ اسی طرح ساؤتھ ایشیا میں انفلیشن پہلے 6.5% تھا، اب 7.8% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح 2023 کے لیے پہلے 5.5% انفلیشن پروجیکٹ کیا گیا تھا، اب 6.6% پروجیکٹ کیا ہے اس رپورٹ نے۔ دین ساؤتھ ایشیا کے بعد ہم پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کی اکنامک گروتھ اپریل میں پروجیکٹ کی گئی تھی 4% 2022 کے لیے، اور 4.5% کی گئی تھی فار 2023۔ اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق پولیٹیکل اور اکنامک انسرٹینٹی کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن میں تو اضافہ ہوا ہے، البتہ 2023 میں اکنامک گروتھ ریٹ میں کچھ بہتری کی گنجائش ہے۔ اس کی وجہ ہے پاکستان گورنمنٹ کی اسٹرکٹ پالیسیز، جن میں ٹیکس انکریز کرنا، انٹرسٹ ریٹ بڑھانا اور انفلیشن وغیرہ ہیں۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہم ٹاک شوز میں اور نیوز میں سنتے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہی وہ مشکل فیصلے ہیں جن کی بنیاد پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک پروجیکٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ شاید کچھ ماہ میں بہتر ہو، لیکن ایگزیکٹ کوئی فگر نہیں دیا گیا ہے اس رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں۔ تو جو اپریل والی رپورٹ میں 4% تو خیر اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ 2022 جا چکا ہے۔ اب 4.5% جو ہے یہ فسکل ایئر 2023 تک کی پروجیکشن ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی پاکستان کے حوالے سے۔ دین یہ اینڈ میں گلوبلی رائس، ویٹ اینڈ دوسری کوموڈیٹیز کی پرائس میں سرچ دیکھنے میں آئی ہے، اسے دکھایا گیا ہے۔ یہ جو آپ بلو لائن دیکھ رہے ہیں یہ رائس ہے، دین یہ کوموڈیٹیز ہیں جو کہ اورنج کلر میں ہیں، اینڈ دین یہ گرین ویٹ ہے۔ یہ 24 فیبرری دکھایا گیا ہے، سٹارٹ آف رشین وار۔ اس کے بعد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ دوسری طرف پہ کوموڈیٹیز کا گراف ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ اس میں نیچرل گیس یورپ کی دکھائی گئی ہے، دین ایشیا کی نیچرل گیس دکھائی گئی ہے اورنج لائن سے۔ یہ جو آپ بلو دیکھ رہے ہیں یہ یورپ کی ہے، دین یہ ایشیا کی ہے جو کہ آپ اورنج لائن دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی یوکرین وار کے بعد سے اس کی قیمتوں میں اضافہ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ تھی ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک سپلیمنٹری رپورٹ جو کہ پبلش کی گئی ہے 21 جولائی کو۔ اس رپورٹ کی PDF آپ میرے فیس بک گروپ مشن PPSC سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی منتھلی اینڈ ویکلی کرنٹ افیئرز کی PDF میں گروپ میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔